ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں حاملہ تھی۔ اولاد ہونے سے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ جب میں نے بیٹی کو جنم دیا تو سب حیران ہو گئے کیونکہ میری بیٹی نیلی آنکھوں والی بہت خوبصورت تھی۔ میں ڈر گئی کیونکہ سسرال والے لالچی تھے۔ وہاں سے بھاگ گئی اور بنگلے میں نوکری کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ میری بیٹی جوان ہو گئی۔ مجھے اس کی فکر ستانے لگی۔ جب ایک دن مالکن کی نظر اس پر پڑ گئی، وہ مجھ سے بولی، اپنی بیٹی کی شادی تو میرے بیٹے سے کر دو۔ میں یہ سنتے خوش ہو گئی، لیکن جب نکاح کے بعد مالکن کے بیٹے کو دیکھا تو جان نکلنے لگی کیونکہ وہ سردیوں کی وجہ سے رات کافی سرد تھی۔ ہر طرف دھند چھا رہی تھی اور دھند کے قطرے زمین کو گیلا کر رہے تھے، اور مجھے گھر میں اکیلے بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ میرے ابو دفتر سے واپس نہیں آئے تھے۔ وہ کبھی بھی اتنی دیر سے گھر نہیں آتے تھے۔ میرے گھر میں اکیلے ہونے کی وجہ سے جلدی آ جایا کرتے تھے۔ مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اپنی شال لپیٹ کر دروازے کی جانب بڑھی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی۔ وہ کوئی اور نہیں، میرا منگیتر یونس تھا، جو کہ میرا چچا زاد بھی تھا، جس سے میری نسبت ابو نے 4 مہینے پہلے کی تھی۔ مجھے بھی وہ پسند تھا، اس لیے ابو کے فیصلے پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ میں نے یونس کو اندر آنے کے لیے راستہ دیا، مگر وہ مجھے جلدی میں دکھائی دیا۔ اس نے کہا کہ جلدی سے گھر کو بند کرو، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا کیونکہ تمہارے ابو کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اس کی بات سن کر میری روح لرز گئی۔ میں نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے دروازہ بند کیا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ جب ہسپتال پہنچی تو ابو کو پٹیوں میں جکڑے ہوئے دیکھا۔ اتنی سردی میں بھی مجھے پسینہ آ رہا تھا، اور جب میں نے ابو کی حالت کو دیکھا تو یونس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس نے کہا کہ تمہارے ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جب وہ دفتر سے گھر واپس آ رہے تھے۔ ڈاکٹر سے میری بات ہو گئی ہے، اب ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ میں ایمرجنسی کے کمرے سے باہر کھڑے ہو کر اندر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ میرا دھیان اس کی باتوں کی طرف نہیں تھا بلکہ ابو کی حالت کی طرف تھا۔ جب میرا سکتہ ٹوٹا تو میں نے رونا شروع کر دیا اور یونس نے مجھے سہارا دیا اور بینچ پر بٹھایا۔ میں امی کے بعد ابو کو کھونا نہیں چاہتی تھی، جس کی وجہ سے میرا دل ڈرا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے ابو کے ہوش میں آنے کی خبر دی۔ میں جلدی سے ایمرجنسی کے کمرے کی جانب بڑھی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو انہوں نے نیم و آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور مجھے یونس کو بلانے کا عندیہ دیا۔ میں جلدی سے یونس کو بلا کر لائی تو ابو نے اپنا آکسیجن ماسک اتار کر یونس سے کہا کہ وہ مجھ سے نکاح کر لے۔ میرے پاس وقت بہت کم بچا ہے، تمہاری امانت تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ میں ابو کی بات سن کر بوکھلا گئی۔ ابو نے یونس سے جلدی نکاح کرنے کا کہا تو اس نے 15 منٹ کے اندر اپنے ابو کو تمام صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا۔ چچا اور ان کے کچھ دوست جب ہسپتال میں آ گئے تو مولوی نے میرا نکاح یونس کے ساتھ پڑھوایا۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ نکاح کے عہد و پیما کے بعد ابو کے چہرے پر پھیکی سی خوشی نمودار ہوئی اور انہوں نے میرا ہاتھ یونس کے ہاتھ میں دیا اور میں نے روتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ چچا جلدی سے ڈاکٹر کو بلا کر لائے۔ معائنے کے بعد جو خبر ڈاکٹر نے ہمیں دی وہ قیامت بن کر ٹوٹی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ابو میرے ساتھ نہیں رہے تھے۔ مجھے کوئی ہوش نہ رہا اور میں بت بنی ابو کے وجود کو دیکھتی رہی۔ چچا مجھے ہسپتال سے لے کر گھر آئے۔ جب میں گھر پہنچی تو مجھے ہر طرف ویرانی دکھائی دے رہی تھی۔ جب ابو کے جنازے کو لے جانے کا وقت آیا تو میری روح کانپ گئی۔ میں ابو کو دور جاتا نہیں دیکھ سکتی تھی تو میں جنازے کے ساتھ لپٹ کر رونے لگی تو چچا نے مجھے جنازے سے دور کیا۔ پھر مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ جس دن ابو کا سوئم تھا اس دن مجھے ہوش آیا۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو میری آنکھوں کے سامنے چچی کا چہرہ لہرایا۔ انہوں نے مجھے پیار کیا، اور جب ابو کی موت کا منظر میرے ذہن میں واضح ہوا تو میں نے بنا آواز رونا شروع کر دیا۔ چچی مجھے دلاسا دینے لگیں، مگر میرے دل کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ابو کہیں سے آ جائیں گے، پھر دوبارہ وہی زندگی شروع ہو جائے گی، مگر یہ سب میرے خیالات تھے۔ مگر حقیقت اس سے دور تھی۔ مجھے دنیا میں تنہا رہنا تھا۔ سوئم کا وقت ختم ہو گیا تو ختم میں شریک تمام لوگوں نے کہا کہ یہ لڑکی تمہاری بہو ہے، اس کے باپ نے اپنی زندگی میں اس کا نکاح تمہارے بیٹے سے کر دیا تھا، اور تمہیں چاہیے کہ تم اپنے بھائی کی آخری خواہش کو پورا کرتے ہوئے اس کو اپنے گھر کی عزت بنا لو اور اپنے ساتھ بہو بنا کر گھر لے جاؤ۔ اس لڑکی کا اکیلے رہنا مناسب نہیں۔ چچا بھی یہی سب کچھ چاہتے تھے، اس لیے وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ جب میں ان کے گھر پہنچی تو انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی اور مجھے یونس کے کمرے میں چھوڑ آئے۔ میں جانے پر غور کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہو گیا تھا
کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں یونس کمرے میں داخل ہوا۔ میں گھبرا گئی، مگر انہوں نے مجھے پرسکون رہنے کو کہا۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ زندگی کے ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دیں گے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا۔ وقت گزرا تو میں نارمل ہو گئی، اور چچا کا گھر میرا سسرال بھی تھا، تو میں چچی کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگی۔ مگر تمام وقت میں چچی کا رویہ میرے ساتھ تلخ رہا۔ اکثر وہ مجھے اتنی انوکھی رخصتی ہونے پر تانے دیتی رہتی، لیکن یونس کا دلاسا چچی کی طرف سے دیے گئے تانوں پر مرہم ثابت ہوتا۔ یونس کے ساتھ میری زندگی کے 2 سال کیسے گزرے مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ ہر وقت میرے ناز نخرے اٹھاتے رہتے۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں ان کو کوئی خواہش کرتی تو وہ فوراً پورا کر دیا کرتے، جو کہ چچی کو برا لگتا تھا۔ ان کو اس بات کا دکھ تھا کہ میں کوئی جہیز کیوں نہیں لائی۔ یونس کہتے تھے مجھے بس تمہارا ساتھ چاہیے، مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اکثر وہ اپنے والدین کے سامنے میری سائڈ لیتے تھے، جس کے لیے میں اکثر منع کرتی تھی کہ وہ اپنے والدین کے سامنے ایسا نہ کیا کریں، انہیں اچھا نہیں لگتا۔ مگر وہ کہتے کہ تم میری بیوی ہو، تمہارا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ میرے والدین اکثر تمہارے ساتھ ناجائز کرتے ہیں، اسی لیے میں تمہارے حق میں بولتا ہوں۔ تو چچی کو لگتا ہے کہ میں نے ان کا بیٹا چھین لیا ہے، اس وجہ سے ان کا رویہ بہت تلخ ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے میرے ہاتھ کا پکا کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنا کھانا خود بنانے لگی۔ میں نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے میری کوئی بات نہ سنی، جس کی وجہ سے گھر کے حالات بگڑتے گئے۔ میں اللہ سے ہر وقت گھر کے حالات بہتر ہونے کی دعائیں کرتی رہتی۔ میری شادی کو ہوئے 2 سال ہو گئے تھے، مگر اولاد نہ ہونے کی وجہ سے چچی کے تانے بڑھنے لگے تھے، اور کچھ محلے کی عورتوں نے میرا جینا دوبر کیا ہوا تھا۔ چچی اکثر ان کی زبان میرے ساتھ استعمال کیا کرتی تھی۔ پہلے تو صرف جہیز نہ لانے کے تانے ملا کرتے تھے، پھر اس کے بعد اولاد نہ ہونے کے تانے ملنا شروع ہو گئے۔ جب میں شوہر سے کہتی تو وہ کہتے اولاد تو اللہ کی دین ہے، تو اس نے ہمیں دینا ہوگا تو وہ خود نواز دے گا۔ ایک دن اچانک سے میری طبیعت بگڑ گئی۔ جب میں یونس کے ساتھ ہسپتال گئی تو ڈاکٹر نے مجھے اولاد کی خوشخبری سنائی، تو مجھے اپنی کانوں پر یقین آیا۔ پھر میں نے ڈاکٹر سے دوبارہ تصدیق چاہی۔ انہوں نے اپنے پیشہ ورانہ اعتماد کے ساتھ مجھے یقین دہانی کروائی۔ میرے شوہر بھی بہت زیادہ خوش تھے۔ جب یہ خوشخبری گھر والوں کو سنائی گئی تو انہیں بھی بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور چچی میری بلائیں لینے لگی۔ لیکن یہ سب بھی کچھ وقت کے لیے تھا، اور ان کے رویے میں تبدیلی آئی، کیونکہ اصل سے سود زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ مگر میرے ساتھ ان کے رویے کی تلخی ویسے ہی رہی، مگر میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ گھر کا ماحول کچھ پرسکون ہوا تھا۔ مگر چچی پھر بھی تانے دینے سے باز نہ آتی تھی، کیونکہ وہ محلے کی عورتوں کی باتوں میں آ کر گھر کا سکون خراب کرتی تھی، کیونکہ وہ اپنی بہو کے جہیز کے بارے میں باتیں کرتی رہتی تھی۔ چچی بھی ان کی سوچ کے مطابق سوچنا شروع ہو گئی تھی، اور چچی ایک ہی بات کے پیچھے لگ کر گھر کا ماحول خراب کرتی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں پہلا بیٹا ہی چاہیے جو کہ ان کی نسل کا وارث ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پہلی اولاد صرف اور صرف بیٹا پیدا ہونا چاہیے۔ میں نے ان سے کہا کہ بیٹی ہو یا بیٹا، بس اولاد نیک سیرت ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میرے سامنے فالتو باتیں مت کرو، ہمیں بس بیٹا چاہیے۔ ان کو اس بات کا بھی خیال تھا کہ میں ان کی نسل پیدا کرنے کے مرحلے میں ہوں۔ میں ہر وقت پریشان رہتی، لیکن قسمت میں میرے اور امتحان لکھے تھے۔ ایک دن میرا شوہر اپنے والد کے ساتھ کام سے واپس آ رہا تھا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور وہ دونوں ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ مجھے تسلی دینے والا کوئی نہ رہا، وہ بھی مجھے ابو کی طرح چھوڑ کر چلے گئے۔ میری ساس کا رویہ تو پہلے ہی مجھ سے اچھا نہیں تھا، اب تو وہ میری بہت بڑی دشمن بن گئی۔ اولاد ہونے سے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ جب میں نے بیٹی کو جنم دیا تو سب حیران ہو گئے، کیونکہ میری بیٹی نیلی آنکھوں والی بہت خوبصورت تھی۔ میں ڈر گئی، کیونکہ میری ساس کو بیٹا چاہیے تھا، وہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ کر نہ دے۔ میں ڈر کر بیٹی کو لے کر وہاں سے بھاگ گئی اور ایک بنگلے میں نوکری کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ میری بیٹی جوان ہو گئی۔ مجھے اس کی فکر ستانے لگی، جب ایک دن مالکن کی نظر اس پر پڑ گئی۔ وہ مجھ سے بولی اپنی بیٹی کی شادی تو میرے بیٹے سے کر دے۔ میں یہ سنتے خوش ہو گئی، لیکن جب نکاح کے بعد مالکن کے بیٹے کو دیکھا تو جان نکلنے لگی، کیونکہ وہ لڑکا تو نفسیاتی مریض تھا۔ میں جب اپنی پیاری اور خوبصورت بیٹی کو اس کے کمرے میں چھوڑنے گئی تو اس کو عجیب حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ دیواروں سے اپنا سر ٹکرا رہا تھا اور ہیجانی کیفیت میں اپنے بال نوچ رہا تھا۔ دیکھنے میں تو خوبرو نوجوان لگتا تھا، مگر اس کی حالت کی وجہ سے وہ پاگل لگ رہا تھا۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر اپنی بیٹی کے مستقبل کے بارے میں پریشانی ہوئی۔ میں اپنی بیٹی کو اس کے کمرے میں چھوڑنے کے بجائے واپس کوارٹر میں لے گئی۔ مجھے مالکن کی اس بددیانتی پر افسوس ہوا۔
انہوں نے اپنے نفسیاتی بیٹے سے میری خوبصورت بیٹی کی شادی کروا دی اور مجھے اس سب سے بے خبر رکھا۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ شل ہو رہا تھا۔ بیٹی کو میں نے اس کے شوہر کے بارے میں نہ بتایا اور اسے سونے کا کہہ کر خود مالکن کے پاس جانے کا فیصلہ کیا تاکہ ان سے پوچھتی کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ میں کوارٹر کا دروازہ بند کر کے جیسے باہر نکلی تو سامنے چوکیدار کو کھڑے پایا۔ میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس نے کہا کہ تمہیں مالکن بلا رہی ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر حیرانی ہوئی۔ میں جلدی سے مالکن کے کمرے کی جانب بڑھی۔ جب میں کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو میری روح کانپ گئی۔ میں نے مالکن کو بیڈ پر بے ہوش پایا۔ میں جلدی سے ان کی جانب بڑھی اور ان کے ہاتھ پاؤں مسلنے لگی، مگر ان کو کوئی فرق نہ پڑا۔ میں نے ان کو بہت آوازیں لگائیں مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئیں۔ میں نے جلدی سے چوکیدار کو بلایا اور اس کی مدد سے مالکن کو ہسپتال لے کر گئی۔ جب ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹروں نے فوری طور پر انہیں ایمرجنسی میں شفٹ کر دیا۔ ان کا معائنہ کرنے لگے۔ میں ایمرجنسی کے دروازے کے سامنے بیٹھ کر مالکن کے لیے دعائیں کرتی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر میرے پاس آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ مریضہ کو ہوش آ گیا ہے۔ ان کو کوئی بہت بڑی پریشانی ہے جس کی وجہ سے ان کو پینک اٹیک ہوا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ ان کو پریشانی سے دور رکھا جائے ورنہ ان کی حالت دوبارہ بگڑ سکتی ہے۔ وہ تمام باتیں اپنی پیشہ ورانہ انداز میں بتاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ جب میں مالکن کو ہسپتال سے واپس لے کر گھر پہنچی تو ان کے دیور نے ایک بھونچال کھڑا کیا ہوا تھا اور وہ تمام ملازمین پر بھڑک رہا تھا۔ جب میں مالکن کو لے کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ فوری طور پر مالکن کی جانب بڑھا اور بھابھی صاحبہ کر کے ان کا حال دریافت کرنے لگا۔ مجھے اس کے لہجے میں خوشامد کے سوا کچھ اور دکھائی نہ دیا۔ پھر وہ مجھ سے غصہ ہونے لگا کہ میں اکیلی مالکن کو ہسپتال کیوں لے کر گئی۔ اس نے کہا کہ میں کاروبار کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا، کہیں مر تو نہیں گیا تھا کہ مجھے کسی نے بتانا گوارا نہیں سمجھا۔ ہم لوگ اتنے بھی لاچار نہیں ہو گئے کہ سب کچھ تم ملازموں پر چھوڑ دیں۔ مجھے ان کی بات سن کر بہت غصہ آیا مگر مالکن نے انہیں خاموش کروا دیا اور پھر مجھے کمرے میں لے جانے کا اشارہ کیا۔ جب میں ان کو کمرے میں لے کر گئی تو انہوں نے اپنے دیور کے رویے پر مجھ سے معذرت کی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو بس اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ دھوکہ کر کے اچھا نہیں کیا مگر میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ مجھے لگا کہ شاید میں اپنے بیٹے کی شادی کروں گی تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر میں تمہیں اپنے بیٹے کی حالت کے بارے میں بتا دیتی ہوں تو کبھی بھی تم اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے نہ کرتی۔ میرا بیٹا بالکل صحیح سلامت اور تندرست تھا۔ میں نے تو اس کی شادی کے بارے میں بہت سے خواب سجا رکھے تھے مگر پھر پتہ نہیں اس سے کیا ہوا، وہ اس طرح سے پاگل ہو گیا۔ میں نے اس کا علاج کروانے کی بہت کوشش کی مگر ڈاکٹر کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیتے، لیکن میں پر امید ہوں کہ خدا کی طرف سے کوئی معجزہ ہو جائے گا اور وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں جانتی ہوں کہ تم نے اپنی بیٹی کو اس کے شوہر سے دور رکھا ہوا ہے، مجھے کہنا تو نہیں چاہیے مگر تم اپنی بیٹی کو اس کے پاس بھیج دو، ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے اور فوری طور پر کمرے سے باہر آ گئی۔ جب میں کوارٹر میں پہنچی تو میری بیٹی خاموشی سے اپنے نکاح کے جوڑے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل کٹ گیا۔ جب اس نے میری طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ مجھے میرے شوہر کے پاس کیوں نہیں جانے دیتی؟ میں اسے حقیقت سے آگاہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور اسے کوارٹر کے کمرے میں بند کر کے خود باہر آ گئی۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ شل ہو رہا تھا۔ ایک طرف تو میری بیٹی کے مستقبل کے بارے میں مجھے فکر ہو رہی تھی اور دوسری طرف مالکن کے احسانات یاد آ رہے تھے۔ ان تمام باتوں سے کچھ دیر کے لیے چھٹکارا پانے کے لیے میں نے خود کو کاموں میں مصروف کرنے کا سوچا اور کچن میں مالکن کے لیے سوپ بنانے کی غرض سے جانے لگی۔ جب میں کچن میں داخل ہونے لگی تو میں نے اپنے قدم روک لیے کیونکہ مالکن کا دیور سامنے کھڑی ملازمہ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ مجھے اس کے انداز کچھ مشکوک لگے تو میں کچن کی اوٹ سے چھپ کر ان کی باتیں سننے لگی۔ وہ ملازمہ پر بھڑک رہا تھا کہ اس نے دوائی مالکن کے بیٹے کے کھانے میں کیوں نہیں ملائی۔ اس نے کہا کہ اگر ایک دن بھی تم نے دوبارہ یہ غلطی کی تو میں تمہارے ساتھ بہت برا پیش آؤں گا۔ تم جیسی بے وقوف ملازمہ کی وجہ سے میرا نقصان ہو جائے گا۔ جب میں تمہیں منہ مانگی قیمت دے رہا ہوں تو تم کام کو اچھے سے کیوں نہیں کرتی؟ اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ اس نے ملازمہ سے کہا کہ اب جلدی سے یہ دوائی ملاؤ اور جا کر میرے بھتیجے کو دے کر آؤ اور دھیان سے جانا، بھابھی صاحبہ کو اس کے بارے میں علم نہیں ہونا چاہیے۔ بس کچھ دنوں کی بات ہے، اس کے بعد تمام ڈرامے سے جان چھوٹ جائے گی اور میں اس پوری دولت پر قبضہ کر لوں گا۔ اس کی باتیں سن کر میرے اوپر سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی، لیکن میں نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور کچن کی اوٹ سے ہٹ گئی۔
میرا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ مجھے ایک راستہ مل گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ مالکن کا دیور ان کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ مجھے جلد مالکن کو بتانا ہوگا، مگر وہ میری بات کا اعتبار نہ کرتے کیونکہ انہیں اپنے دیور پر بہت بھروسہ تھا، مگر وہ شخص ان کے اعتبار کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اگر میں مالکن کو ان تمام باتوں کے بارے میں بتا دیتی تو وہ مجھ پر شک کرتی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مالکن کے مجھ پر اتنے احسانات تھے کہ اب ان کا بدلہ چکانے کا وقت آ گیا تھا، اور ان کا بدلہ چکانے کے لیے میں نے ان کے دیور پر نظر رکھنے کا فیصلہ کیا، اور مجھے اس دوائی کے بارے میں پتہ چلانا تھا جو کہ مالکن کے بیٹے کو دی جا رہی تھی۔ پھر ہی میں مالکن کو ثبوت سمیت اس کے دیور کے بارے میں بتا سکتی تھی۔ میں نے سب سے پہلے کچن میں جا کر دوائی ملا کھانا ہٹایا اور ویسا ہی کھانا بنا کر جلدی سے ٹیبل پر سجا دیا۔ جب ملازمہ اندر داخل ہوئی تو اسے کوئی شک نہ ہوا اور کھانا لے کر مالکن کے بیٹے کے کمرے میں چلی گئی، تو میں نے سکھ کا سانس لیا اور کوارٹر میں چلی گئی۔ جب وہاں پہنچی تو بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا۔ میری بیٹی مجھ سے لپٹ کر سوال کرنے لگی۔ ابھی اس نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے شوہر کے کمرے میں کیوں نہیں جانے دیتی ہو، مگر میرے پاس اس کی باتوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے اپنے شوہر کے پاس جانا ہے، میں آپ کی کوئی بات نہیں سنوں گی، آپ میری بات کا کوئی جواب نہیں دیتی ہو۔ جب میں نے اس کا اٹل فیصلہ دیکھا تو اسے سب کچھ بتانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں، تو اس نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے آرام سے پلنگ پر بٹھایا اور اسے اس کے شوہر کے بارے میں بتانا شروع کیا اور اسے سمجھایا کہ تم اپنے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی ہو۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ کیا ہوا، میرا شوہر ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اسے کہا کہ تم اپنے حق میں خدا سے دعا کرو تو وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ اس نے کہا کہ میں یہ سب کچھ اپنی ساس کو بتا دیتی ہوں۔ مجھے اس کی بات سن کر پریشانی ہوئی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ہم یہ سب کچھ انہیں نہیں بتا سکتے کیونکہ وہ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ بس میں جب تک ثبوت اکٹھے نہیں کر لیتی تمہیں اپنی زبان کو بند رکھنا ہوگا۔ میں نے اپنی بیٹی سے وعدہ لیا کہ وہ ان سب کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتائے گی۔ اس نے میری بات کو مانتے ہوئے چپ ساتھ لی۔ میں نے ملازم اور مالکن کے دیور پر نظر رکھنا شروع کر دی، ہر وقت اس کی حرکات و سکنات کو دیکھتی رہتی۔ ایک دن جب میں نے کچن میں کھڑی ملازمہ کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کے پاس ہمدردی کی غرض سے گئی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو فوری طور پر اپنے آنسو صاف کر لیے۔ میں نے اسے دلاسا دے کر اس کے دل کا حال جاننے کی کوشش کی تو اس نے مجھے اپنا رازدان بناتے ہوئے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کروں گی۔ تو میں نے اس کی تسلی کروائی تو اس نے مجھے جو کچھ بتایا مجھے سن کر بہت افسوس ہوا۔ اس نے کہا کہ مالکن کا دیور اچھا انسان نہیں، وہ مالکن کی تمام جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مالکن کے بیٹے کو کوئی دوائی دیتا ہے جس کی وجہ سے ہر وقت اس کی طبیعت خراب رہتی ہے۔ مالکن کا بیٹا چنگا بھلا نوجوان تھا اور وہ دوائی میرے ذریعے سے اس کو دیتا ہے۔ مجھ سے یہ ظلم اب مزید نہیں ہوتا، مگر اس نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرے ہاتھ باندھ رکھے ہیں۔ ایک دن مجھے پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ اگر میں صحیح طریقے سے مالکن سے مانگتی تو وہ مجھے دے دیتی، مگر مجھ پر شیطان حاوی ہو گیا اور میں نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر مالکن کے کمرے سے چوری کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے پیسے نکالتے ہوئے مالکن کے دیور نے دیکھ لیا تو اس نے مجھے دھمکانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں تمہاری یہ حرکت بھابھی صاحبہ کو بتا دوں گا اور اس کے بعد وہ تمہیں اس گھر سے چلتا کریں گی۔ میرے پاس کوئی اور ملازمت نہ تھی جس کی وجہ سے میں مالکن کا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، تو اس نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ اگر تم میرا کام کرو گی تو میں اپنی زبان بند رکھوں گا۔ اور پھر اس نے مجھے دوائی دی اور مالکن کے بیٹے کے کھانے میں ملانے کا کہا۔ میں اس کی دھمکیوں کی وجہ سے اس کا کہا مانتی رہی اور جیسے جیسے میں کھانے میں دوائی ملا کر دیتی رہی تو مالکن کے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہوتی رہی، اور اب مالکن کے بیٹے کی طبیعت دیکھ کر میرا دل کٹتا ہے۔ میں ایک انسان ہو کر دوسرے انسان پر کیسے ظلم کر سکتی ہوں، یہ احساس مجھے اندر ہی اندر مارتا ہے۔ میں اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ کئی بار سوچا کہ مالکن کو تمام حقیقت کے بارے میں آگاہ کر دوں، مگر میں ایسا نہ کر سکی کیونکہ وہ مجھ پر اعتبار نہ کرتی۔ اس نے میری ملازمت کرتے ہوئے مدد کی بھیک مانگی۔ اس نے کہا کہ تم نے اپنی بیٹی کا نکاح مالکن کے بیٹے سے کیا ہے، تم چاہو تو میری مدد کر سکتی ہو۔ مجھے اپنا کام مزید آسان ہوتا ہوا دکھائی دیا تو میں نے ملازمہ سے کہا کہ مجھے مالکن کے دیور کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے کیونکہ میں نے ایک دن اسے تمہارے ساتھ باتیں کرتے ہوئے سن لیا تھا، مگر تم بے فکر ہو، تمہیں میری وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ میں نے اس سے کہا اگر ہم دونوں ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو مصیبت کی گھڑی سے بچ سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا، تو میں نے اس کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ میں نے اسے کہا کہ تم کھانے میں دوائی نہیں ملاؤ گی
और उससे बताया कि जिस खाने में तुम दवाई मिला रही थी मैं उस खाने को तब्दील करती रहूंगी और मैं मालकन को सब बताने का सोच रही हूँ। उनको सब कुछ बताकर ही इनकी मदद की जा सकती है। तो वो घबरा गई। उसने कहा कि अगर मालकन को मेरे बारे में पता चला तो वो मुझे इस घर से निकाल देंगी। तो मैंने उससे कहा कि बुराई का बदला हमेशा बुरा ही मिलता है, मगर तुमने मालकन के बारे में अच्छा सोचा तो मैं उनसे तुम्हारे बारे में ज़रूर बात करूंगी और तुम मालकन के देवर को यकीन दिलाती रहोगी तुम दवाई खाने में मिला रही हो। जब मालकन को अपने देवर की हकीकत मालूम हो जाएगी तो तमाम परेशानियां हल हो जाएंगी। उसने मेरी बातों पर भरोसा करते हुए अपनी ईमानदारी का यकीन दिलाया और फिर मैंने मालकन के पास जाने का फैसला किया। जब मैं मालकन के कमरे में दाखिल होने लगी तो मेरी नज़र मालकन के देवर के कमरे की तरफ पड़ी। वो किसी डॉक्टर से बात कर रहा था, क्योंकि मुझे उसके हुलिये से उसके डॉक्टर होने का पता चला। वो इससे किसी बात पर झगड़ रहा था। तो मेरे जहन में एक तरकीब आई। मैं जल्दी से मालकन के कमरे में दाखिल हुई। उनसे जल्दी बाहर आने को कहा तो मेरी बात सुनकर हैरान हुई। मैंने उनसे कहा कि मुझे आपको कुछ दिखाना है, जिसके बाद आपकी एक बहुत बड़ी परेशानी हल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कैसी अजीब बातें कर रही हो। मैंने उनसे कहा कि अभी फालतू बातें करने का वक्त नहीं, आप मेरे साथ बाहर चलें। तो वो मेरी बात पर अमल करते हुए मेरे साथ बाहर आ गई। मैं उन्हें उनके देवर के कमरे के पास ले गई और हम दोनों ने कमरे की ओट में छुपकर उनकी बातें सुनी। वो डॉक्टर से कह रहा था, ये तुम मुझे कैसी दवाई दे रहे हो जो असर नहीं करती। मेरा भतीजा ठीक हो रहा है और उसको पागलपन के दौरे भी अब कम पड़ते हैं। अगर दवाई ने अपना असर नहीं दिखाया तो वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब मेरा भांडा भाभी साहिबा के सामने फूट जाएगा। वो मुझे घर से निकाल बाहर करेंगी। डॉक्टर ने कहा कि मैं तुम्हें दवाई बिल्कुल ठीक दे रहा हूँ। हो सकता है कि वो दवाई तुम्हारे भतीजे को दी ही ना जा रही हो, जिसकी वजह से उसकी हालत संभल रही है। तो उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मुलाजमा तो वो दवाई उसे मुसलसल दे रही है, मगर इसकी हालत दिन ब दिन ठीक होती जा रही है। डॉक्टर ने एक और शीशी उसे निकाल कर दी और कहा कि ये दवाई देना शुरू कर दो, बहुत जल्द तुम्हारे भतीजे का काम तमाम हो जाएगा। डॉक्टर ने अपनी बात मुकम्मल की और जाने के लिए खड़ा हो गया। मैंने जल्दी से मालकन को लेकर उनके कमरे की तरफ बढ़ी। इससे पहले कि उनका देवर हमें देख लेता तो हम किसी और मसले से दो चार होते। मालकन अपने साकत वजूद के साथ पलंग पर बैठी हुई थी और उनकी नज़रें एक नुक्ते पर रुकी हुई थीं। जब मैंने उन्हें बुलाया तो उनका जमूर टूटा। उन्होंने हैरान नज़रों से मेरी तरफ देखा। उन्होंने कहा कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा देवर ऐसा भी कर सकता है। मैंने उसको हमेशा अपनी औलाद की तरह समझकर शोहर के फोत हो जाने के बाद उसका ख्याल रखा, मगर वो इस तरह दिल में बुग़्ज़ पाले बैठा है कि वो मेरे बेटे की जान लेने के दर पर है। उसको इतना भी ख्याल नहीं कि वो इसके भाई की इकलौती औलाद है। मेरा दिल चाह रहा है कि उसे जलील करके घर से बाहर निकाल दूं। उसकी जुर्रत कैसे हुई कि उसने मेरे बेटे को इतनी तकलीफ पहुंचाई। मैंने मालकन से कहा कि ये वक्त हौसला करने का है। आपकी जल्दबाजी किसी बड़े नुकसान का पेश खैमा साबित ना हो, क्योंकि इस शख्स पर लालच का भूत सवार है। मालकन को मेरी बात में वजन महसूस हुआ तो मैंने उन्हें अब तक होने वाली तमाम कार्रवाई के बारे में बताया। वो सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हुई। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर मुलाजमा को मेरे पास बुलाओ। मैं जल्दी से जाकर मुलाजमा को बुला कर लाई। जब मुलाजमा आई तो उसने मालकन की मिन्नत समाजत करना शुरू कर दी, लेकिन वो इसके मामले में नरमी बरतने को तैयार न थी। लेकिन मैंने उन्हें बताया कि मुलाजमा ने आपके बेटे को दवाई देना बंद कर दी है, जिसकी वजह से उसकी हालत ठीक हो रही है। अगर ये दवाई देती रहती तो इनकी ज़िंदगी को ख़तरा था। ये गरीब औरत है और आपके देवर ने इसका फ़ायदा उठाया। जो कुछ भी मुलाजमा ने मुझे बता रखा था मैंने वो तमाम बातें मालकन को बता दी, तो उन्होंने मुलाजमा की अच्छाई के बदले में उसे माफ़ कर दिया। उन्होंने परेशानी से मेरी तरफ देखते हुए कहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि आप अपने बेटे के ठीक होने का इंतज़ार करें। अगर जल्दबाजी दिखाई गई तो हो सकता है कि वो इंसान आपको कोई और नुकसान पहुंचा दे। जब आपका बेटा मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा तो आप इसका मुकाबला कर सकती हैं। उन्हें मेरी बातों पर वजन लगा। उन्होंने इस पर अमल करने का फैसला किया। जब कुछ वक्त गुजरा तो उनके बेटे की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। उन्होंने अपने देवर से कहा कि अब तुम्हें कारोबार संभालने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरा बेटा मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुका है, तुम घर में आराम से रहो। मालकन के बेटे ने कारोबार की तमाम भागदौड़ संभाली, जो कि उनके देवर को एक आंख न भाया, मगर मालकन उनकी नीयत से मुत्तलिक कोई बात भी बावर न करवाई। लेकिन असल परेशानी तो उस वक्त आई जब उनके बेटे ने उन्हें कारोबार की तबाही से मुत्तलिक बताया। उनके देवर ने कारोबार में बहुत नुकसान किया था, लेकिन मालकन ने उस पर सब्र किया और अपने बेटे को मेहनत करने की तलकीन की ताकि ये तमाम नुकसान पूरा हो जाता। जब मैं क्वार्टर की जानिब जा रही थी तो मुझे अंदर से आवाज़ें सुनाई थीं।
جب میں نے وہاں جا کر دیکھا تو مالکن کا دیور غصہ ہو رہا تھا، کیونکہ اسے علم ہو چکا تھا کہ مالکن اس کے بارے میں سب کچھ جانتی ہیں۔ معافی مانگنے کی بجائے ڈٹائی پر اترا ہوا تھا۔ اس نے انتہائی غصے کی حالت میں کہا کہ یہ تمام کاروبار میرا ہے، اس پر کسی کا کوئی حق نہیں، میں بہت جلد اپنی منزل تک پہنچ جاؤں گا۔ مالکن نے اسے غصے سے کہا کہ میں اپنا انصاف اللہ کی عدالت میں مانگوں گی، تو میرا گھر چھوڑ کر چلے جاؤ اور مجھے دوبارہ اپنی شکل نہ دکھانا۔ ایسا نہ ہو کہ میں تمہارے ساتھ کچھ سخت کر بیٹھوں اور اپنے شوہر کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھی پورا نہ کر سکوں، جو میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا خیال رکھوں گی۔ اسے پھر بھی اپنی غلطی کا احساس نہ ہوا اور اس نے کہا کہ میں سب کو دیکھ لوں گا۔ مالکن کو اس کی بات پر بہت غصہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے میرے بیٹے کو نقصان پہنچانے کا سوچا، تمہیں دولت چاہیے تھی تو مجھ سے مانگ لیتے، میں تمہیں خوشی خوشی تمام کاروبار دے دیتی، لیکن میری گود اجاڑنے کے بارے میں نہ سوچتے۔ تم نے ایک ماں کے دل کو دکھایا ہے، اللہ کی عدالت میں ضرور انصاف ہوگا۔ اور اسے کہا کہ میرا گھر چھوڑ کر چلے جاؤ، ورنہ مجھے مجبوراً تمہیں دھکے دے کر یہاں سے نکالنا پڑے گا۔ وہ غصے میں وہاں سے چلا گیا اور مالکن نے رونا شروع کر دیا۔ ان کے بیٹے نے انہیں حوصلہ دیا۔ جب انہوں نے میری طرف دیکھا تو مجھے اپنے پاس بلایا اور میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے ان کی مدد کی۔ انہوں نے کہا کہ اپنوں کا یہ حال ہے کہ وہ نقصان دے رہے ہیں اور تم نے غیر ہو کر میری مدد کی۔ میں نے تو اپنے پاگل بیٹے کی شادی تمہاری بیٹی سے کر دی تھی اور تمہیں اپنی طرف سے دھوکہ دیا اور تمہیں تمہاری بیٹی کے مستقبل کے بارے میں بہت پریشان کیا، مگر تم نے صبر کیا۔ میں تم سے معافی چاہتی ہوں، مجھے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، یہ سب کچھ میری بیٹی کے نصیب میں ایسے ہونے لکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، میں اب تمہاری بیٹی کو اچھے سے رخصت کر کے اس گھر میں لانا چاہتی ہوں تاکہ میری بہو میرے اس گھر کو سنبھال لے۔ ان کی بات سن کر میں نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری بیٹی کے نیک نصیب بنائے۔ پھر مالکن نے مجھ سے جلد رخصتی کے بارے میں کہا۔ پھر کچھ دنوں بعد میری بیٹی کی رخصتی ہو گئی اور مالکن نے مجھے بھی بیٹی کے ساتھ رہنے کو کہا۔ اللہ نے میری بیٹی کی زندگی میں خوشیاں بھر دیں۔ اس کا شوہر اور ساس میری بیٹی کے وارث صدقے جاتے۔ جب اللہ نے میری بیٹی کی گود کو خوشیوں سے بھرا تو گھر میں جشن رکھا گیا، جس میں تمام لوگوں کو مدعو کیا گیا اور غریبوں میں کپڑے اور راشن تقسیم کیا گیا۔ میری بیٹی کی ساس نے تمام کپڑے اپنے ہاتھوں سے غریبوں میں تقسیم کیے۔ جب ایک آدمی نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو چیزیں تقسیم کرتے ہوئے مالکن کے ہاتھ رک گئے۔ آج میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں، مالکن کا دیور تھا، جس کی حالت ابتر تھی اور کہیں سے بھی وہ مغرور انسان نہیں لگ رہا تھا، جس کا ذہن اور دل لالچ سے بھرا ہوا تھا، بلکہ وہ تو ایک انتہائی غریب انسان لگ رہا تھا جس کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا۔ تو مالکن نے مجھے اسے گھر میں لے جانے کو کہا۔ جب میں اسے اندر لے کر گئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اتنے میں مالکن کمرے میں داخل ہوئی تو اس آدمی نے مالکن کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ وہ مجھے اپنی غلطیوں پر پشیمان دکھائی دیا تو مالکن نے کہا کہ بے شک میرا اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے اور وہ درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے۔ مالکن نے اس بات پر عمل کرتے ہوئے اپنے دیور کو معاف کر دیا اور مجھے اسے بہترین کپڑے دینے کو کہا اور تاکید کی کہ میرے دیور کا حلیہ ٹھیک کر کے اسے جشن میں لے کر آؤ، اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اسے دوبارہ اپنے خاندان کا حصہ بنا رہی تھیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے ان کی بات پر عمل کیا۔ انہوں نے اپنے دیور کو جشن میں شریک دیکھ کر آسمانوں کی طرف دیکھا اور اپنی زبان سے اس قادر مطلق کی بڑائی بیان کی اور سچے دل سے اللہ کا شکر ادا کیا، اور میں نے سب کچھ ٹھیک ہو جانے کا عندیہ دینے کے لیے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔